بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قاری ممتاز امن فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب مجربات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے صفحہ نمبر 38 سے نوشیروان بادشاہ کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ نوشیروان بادشاہ کے پاس دنیا کے 4 ماہر طبیب جمع ہوئے۔ تو نوشیروان بادشاہ نے دنیا کے ان 4 ماہر طبیبوں سے سوال کیا کہ آپ میں سے ہر ایک کوئی ایسی دوا تجویز کرو کہ جس کے استعمال سے کوئی بھی بیماری پیدا نہ ہو سکے۔ تو سامعین محترم، ان میں سے جو عراقی حکیم تھا اس نے کہا کہ حضور والا صبح کے وقت چند گھونٹ گرم پانی پینے سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد رومی نے کہا کہ صبح کے وقت چند گھونٹ نہیں، صبح کے وقت یا دن میں کسی بھی وقت حالیوں کی پھنکی جو ہے اس کا استعمال کرنے سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہندی جو ماہر طبیب تھا اس کی باری آئی، تو اس نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ روزانہ صبح کے وقت 3 دانے حلیلہ سیاہ کے استعمال کرنے سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد باری تھی سوڈانی حکیم کی۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ آپ خاموش ہیں، ان تینوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، تو آپ بھی تو کچھ بولیں۔ تو وہ سوڈانی ان سے زیادہ حاذق تھا، زیادہ سمجھدار تھا، مگر خاموش تھا۔ تو سوڈانی ماہر طبیب نے کہا حضور والا، اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ میں ان تینوں کی آراء کو نہیں مانتا۔ تو بادشاہ نے کہا اس کی وضاحت کریں، آپ ان تینوں کی آراء کو کیوں نہیں مانتے؟ تو سوڈانی ماہر طبیب نے کہا کہ صبح کے وقت گرم پانی پینے سے گردوں کے اوپر چربی جو ہے وہ پگھل جاتی ہے، اور حالیوں کی پھنکی کے زیادہ استعمال سے جسم میں صفرا بڑھ جاتا ہے، یعنی گرمی بڑھ جاتی ہے، اور حلیلہ سیاہ کے زیادہ استعمال سے جسم میں سودا بڑھ جاتا ہے، یعنی خشکی زیادہ ہو جاتی ہے، خشکی بڑھ جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو دنیا کے ماہر طبیب جو سوڈان کے ماہر طبیب تھے اس نے کہا کہ اگر آپ اچھی صحت چاہتے ہیں تو اس کا میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے، اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا تو وہ ایسا نسخہ ہے کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ تو بادشاہ تو بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا جی بتائیے، فرمائیے وہ کون سا نسخہ ہے؟ تو سوڈان کے ماہر طبیب نے کہا وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت تک کھانا نہیں کھانا جب تک کہ بھوک آپ کو مجبور نہ کر لے۔ اس وقت تک آپ نے کھانا نہیں کھانا جب تک بھوک آپ کو مجبور نہ کر لے، اور جب کھانا کھانا ہے ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لینا ہے، یعنی بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ سوڈان کے ماہر طبیب کے آنکھوں کے سامنے دل و دماغ میں اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ
گھوم رہی ہوگی کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شدید بھوک لگنے پہ کھانا کھانا اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا کھانا چھوڑ دینا سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے۔ تو دوستو، سوڈان کے ماہر طبیب نے نوشیروان کو اچھی صحت کے لیے ایک دو چیزیں اور بھی بتائی ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ تو وہ کیا کہا؟ تو سوڈان کے ماہر طبیب نے کہا کہ اگر آپ اچھی صحت چاہتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ایک ہی مزاج کے 2 کھانے استعمال نہ کیا کریں۔ مثلا آپ ایک وقت میں گوشت کھا رہے ہیں، ساتھ انڈا بھی استعمال کر لیں، تو یعنی ان دونوں کا مزاج گرم ہے، تو سوڈان کے ماہر طبیب نے کہا ایک ہی وقت میں 2 سرد چیزوں کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ایک ہی وقت میں 2 خشک چیزوں کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی سخت چیزیں کہ جن کو معدے کے لیے ہضم کرنا پیسنا دشوار ہو، یا لیس دار چیزیں جیسے پنڈی ہے، اروی ہے، یا کوئی اور سخت چیز، تو اس کا بھی استعمال نہ کیا جائے۔ ایک اور بات کی بھی وضاحت کی کہ بادشاہ سلامت اس وقت تک جب آپ کھانا کھا لیں تو اس کے بعد اس وقت تک پانی نہ پئیں کہ جب تک وہ کھانا آپ کے معدے کے اندر ساکن نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ حکمت کی باتیں تھیں اور بڑی ہی خوبصورت اچھی صحت کے لیے جو دنیا کے ماہر طبیبوں نے اور بالخصوص سوڈان کے ماہر طبیب نے بادشاہ کو بتائی تھیں۔ تو اگر آج ہم بھی اس پر عمل کریں گے تو اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پرہیز اور غذا، یہ جملہ یاد رکھنا، پرہیز اور غذا دوا سے بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔